بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے، یعنی جشن قرآن کا مہینہ ہے۔ روزہ بھی رکھنا چاہیے اور اپنی زبانوں کو تلاوت سے، کانوں کو سماعت سے اور دلوں کو قرآن کریم کے معانی اور مطالب میں غور و تدبر سے معطر اور منور بھی کرنا چاہیے۔ وہ خوش نصیب انسان ہے جو بندوں کے نام اللہ پاک کے پیغام اور کلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ رات تراویح کی مجلس میں 1.25 پارہ تلاوت ہوا۔ پہلے پارے میں پہلی سورہ مبارکہ، اسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے، اور پہلے پارے میں سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہے۔ سورہ فاتحہ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے۔ مکی سورہ مبارکہ وہ ہے جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ مکی دور میں، ابتدائی مکی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی صورت نظر آتی ہے، تو گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اساس القرآن کا مطلب ہے قرآن کی بنیاد۔ اس سورت کی حیثیت قرآن مجید کے دیباچے کی بھی ہے اور قرآن کریم کے خلاصے کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید باری تعالی، رسالت اور قیامت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت مبارکہ میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس سورت میں اللہ پاک کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت اور ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف اس سورہ مبارکہ میں انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے، تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئی۔ یہ دعویٰ بلا خوف و تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے دوسری سورہ مبارکہ ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 87ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ مذکور ہے، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی، بلکہ بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کی پر
ایک حجت بھی قائم ہوگی کہ جو اللہ اس طرح مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے کہ وہ اپنا مقتول کا نام قاتل کا نام بتا دے، وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی بندوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ مصریوں کے ساتھ طویل عرصہ تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت اور محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی 3 حکمتیں تھیں: قاتل کی نشاندہی، بعث بعد الموت کے عقیدے پر حجت، اور گائے کی محبت اور عقیدت کی تردید۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد حصی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ علماء کی ایک بڑی جماعت یہ ذکر کرتی ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بنایا ہوا ہوتا، یعنی خود ساختہ کلام ہوتا، تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت اور بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 اقسام ہیں، ایک وہ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذات سے کا انکار کرنے والے ہیں، اور تیسرے جو اپنی اغراض کو سب کچھ سمجھتے ہیں، منافق کہا جاتا ہے۔ ان حقائق پر مومنین کی 5 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، بن دیکھے ایمان لانا، جیسے جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب، جزا وغیرہ۔ دوسری صفت بیان کی ہے اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو تمام شرائط اور آداب کی رعایت رکھتے ہوئے اوقات مقررہ پر مستقل ادا کرتے رہنا، اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ تیسری صفت ایمان والوں کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ذکر ہوا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ادا نہ کرے۔ چوتھی صفت ایمان والوں کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء اور رسل پر نازل کی گئی ہیں۔ اور 5ویں صفت ہے آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہ قابل توجہ نقطہ یہ ہے یہاں پر کہ اللہ پاک نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں فرمایا ہے، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ ان 13 آیات میں منافقوں کے باقی 12 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ وہ علامات کیا ہیں جو منافقانہ ہیں؟ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، منافق دھوکہ دیتے ہیں، عدم شعور، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احمقانہ پن، بیوقوفی، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب، شک میں رہنا، اہل ایمان کا مذاق اڑانا، تمسخر جسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر کچھ دیر سوچنا چاہیے کہ آیا ان میں سے کوئی صفات ہم میں تو نہیں پائی جاتی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
آیت المنافقی ثلاث، آیت المنافقی اربع بھی آتا ہے، 3 صفات ہیں، 4 صفات ہیں۔ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب جھگڑے کی نوبت آ جائے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ تو ان صفات کو سوچنا چاہیے کہ آیا منافق اعتقادی کا تو اب علم نہیں ہو سکتا کہ یہ آدمی منافق اعتقادی ہے، لیکن یعنی اندر سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمانی کا لیبل لگایا ہے، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق عملی کی صفات ذکر کی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان بری صفات سے محفوظ فرمائے، اچھی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کا قصہ بھی پہلے پارے میں آیا ہے، جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا۔ حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ پاک کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ پاک چاہتے ہیں۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلے پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے تو اس تذکرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا ہوئی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے بمائے لاؤ لشکر کے اللہ پاک نے غرقاب کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ آسمان سے اتارا، سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا، پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بدعہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر از فسق کی راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچئے، اور عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ یہود پر انعامات اور ان کی کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے، جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا ثمر ہے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں اور ابتلاؤں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا اور وطن سے ہجرت کا،
بیوی اور بچوں کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پر امن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ پاک نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل علیہ السلام کے معاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو احمق ہو، بدبخت ہو اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے ہی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے مگر ان کا زعم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں۔ اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ انہیں حنفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لے تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کرے تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور اناد کی بنا پر ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ پہلا پارہ اس پر مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ بقیہ دوسرے پارے کی خلاصۃ القرآن کی مجلس کل منعقد ہوگی انشاءاللہ۔